نئی نویلی دلہن نے ہانی مون سے واپس آ کر اپنی ماں کو فون کیا۔ امی مجھے آ کر لے جائیں، میں یہاں اور نہیں رہ سکتی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ بیٹی بولی ہاں وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم نے ہانی مون بہت انجوائے کیا، لیکن ایک دو دن سے بہت عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ ماں کیسی باتیں، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ بیٹی امی وہ کچھ ایسے الفاظ بول رہے ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت گندے الفاظ ہیں، بس مجھے لے جائیں۔ ماں آخر پتہ تو چلے کیا ہوا ہے، کیا کہتا ہے، کون سے الفاظ ہیں؟ بیٹی صفائی کرو، کپڑے دو، استری کرو۔ No, 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 no. نکاح کے بعد دلہا نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ کی فیس مولوی صاحب بیوی کی خوبصورتی کے حساب سے دے دو۔ دلہا نے 100 روپے دے دیے۔ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا لیکن چپ رہے۔ اچانک ہوا چلی اور دلہن کا گھونگھٹ اٹھ گیا۔ مولوی صاحب مسکرا کر بولے یہ لو بقایا 80 روپے۔ شوہر نے دوسرے کمرے سے بیوی کو میسج کیا اگر بچے سو کے ہیں تو میں آؤں؟ رپلائی آیا میں موبائل پر گیم کھیل رہا ہوں پاپا، ماما سو گئی ہیں۔ No, 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 no. بیوی اگر بات نہ کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ بیوی میں 10 سے گنوں گی، اگر نہ بولے تو زہر کھا لوں گی۔ نمبر 1 شوہر خاموش، نمبر 2 شوہر خاموش، نمبر 3 شوہر خاموش۔ بیوی نے 4 بولتے ہی رونا شروع کر دیا۔ شوہر گنتی گنو گنتی۔ بیوی شکر ہے اب بولے تو صحیح۔ یوں ایک عظیم خاتون کی جان بچ گئی۔ کسی عورت کو آج تک اچھا شوہر نہیں ملا۔ جب بہو بنتی ہے تب ساس اچھی نہیں ملتی، جب ساس بنتی ہے تب بہو اچھی نہیں ملتی، جب دیورانی بنتی ہے تب جیٹھانی اچھی نہیں ملتی، اور جب جیٹھانی بنتی ہے تب دیورانی اچھی نہیں ملتی، اور جب بھابھی بنتی ہے تب نند اچھی نہیں ملتی، اور جب نند بنتی ہے تب بھابھی اچھی نہیں ملتی، اور اگر اتفاق سے یہ سبھی اچھی مل جائیں تب کام والی ماسی اچھی نہیں ملتی۔ اب بچہ آخر میں بیچارہ شوہر، تو وہ آج تک کسی کو اچھا نہیں ملا ہو۔ No, 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 no. ہمارے گھر کی دیوار پر 3 ہاتھی بیٹھے تھے۔ ٹیچر بتاؤ کون سا پرندہ سب سے تیز اڑتا ہے؟ شاگرد ہاتھی۔ ٹیچر نالائق بیوقوف، کس جاہل خاندان سے تعلق ہے تمہارا؟ شاگرد امی سیاسی پارٹی کی لیڈر ہیں، ابو جنرل اور تایا جج ہیں۔ ٹیچر ڈرتے ہوئے شاباش، ہاتھی ہی سب سے تیز اڑتا ہے، کل ہماری دیوار پر بھی 3 بیٹھے تھے۔ No, 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 no. پورا 20 لاکھ ولیمے پہ خرچ ہوا ہے۔ چودھری صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن چودھری کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہ بولا۔ چودھری ایک میز پر جاتا اور کہتا دب کے کھاؤ، میرا پورا 20 لاکھ ولیمے پہ خرچ ہوا ہے۔ جب چودھری فیصل آبادی کے میز پر پہنچا اور اس کا کھندا تھپ تھپ آ کر کہا میرا پورا 20 لاکھ اس ولیمے پہ خرچ ہوا ہے، فیصل آبادی اٹھا اور زور سے بولا کیوں نہیں جی، 1 لاکھ روپے دے نمک ہی لوں نہیں پا جھڈیا تسی۔ No, 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 no. بیوی نے شوہر کو بھکاری بنا دیا۔ بڑ صاحب دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے کہ اچانک سامنے ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ بڑ صاحب نے جڑ سے موبائل اٹھا لیا۔ سنیے میں مارکیٹ میں ہوں اور شاپنگ کر رہی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں سونے کا وہ ہار خرید لوں جو کل ہم دونوں نے دیکھا تھا اور آپ نے مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں خریدا تھا۔ بڑ صاحب نے جواب دیا خرید لو، اور نئی ڈیزائن کے سوٹ آئے ہیں، 2 سوٹ 40,000 کے ہیں، مجھے پسند آ گئے ہیں، دونوں سوٹ لے لوں؟ ٹھیک ہے لے لو، اور آئی فون کا نیا موبائل بھی آ گیا ہے وہ بھی لے لوں؟ ٹھیک ہے لے لو، آپ کا کریڈٹ کارڈ میرے پاس ہے، میں وہی استعمال کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے کر لو۔ بڑ صاحب نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سب دوست حیرت سے بولے۔ یہ سب چھوڑو، بڑ صاحب نے لاپرواہی سے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ موبائل کس کا ہے؟ مختلف بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہوئی۔ پائلٹ کی بیوی ذرا مت توڑو سمجھے؟ ٹیچر کی بیوی مجھے مت سکھاؤ، یہ اسکول نہیں۔ ڈینٹسٹ کی بیوی دانت توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ حکیم کی بیوی نبض دیکھے بغیر طبیعت درست کر دوں گی۔ ڈاکٹر کی بیوی تمہارا الٹرا ساؤنڈ تو میں ابھی کرتی ہوں۔ فوجی کی بیوی تم اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھتے ہو۔ شاعر کی بیوی تمہاری ایسی کروں گی کہ ساری بحریں اور نہریں بھول جاؤ گے۔ وکیل کی بیوی تیرا فیصلہ تو میں کرتی ہوں، اور ڈرائیور کی بیوی گیئر لگا اور نکل یہاں سے۔ No, 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 no. کسی گاؤں میں ایک بہرا شخص رہتا تھا۔
ایک دن اس کا ہمسایہ بیمار پڑ گیا. گاؤں والے اس کی عیادت کے لیے گئے. بہرے نے سوچا میں بھی اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا. شام کے وقت اس کے گھر کی طرف چل نکلا، لیکن وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مجھے مریض کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر میں اس کی عیادت کیسے کروں گا. آخر اس نے منصوبہ بنایا. وہاں زیادہ نہیں ٹھہروں گا. اس نے سوچا کہ مریضوں سے عموماً 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، میں بھی یہی کہوں گا، یعنی کہ آپ کا کیا حال ہے، کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو، اور یہ کہ کون سی دوا استعمال کر رہے ہو. یہ سوچتے ہوئے مریض کے گھر پہنچا. بہرے نے سلام کے بعد پہلا سوال کیا، آپ کا کیا حال ہے. مریض اس وقت تکلیف میں تھا. اس نے کہا کہ میں مر رہا ہوں. بہرے نے سمجھا کہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں. اس نے جواب دیا چلو اللہ کا شکر ہے. یہ جواب سن کر مریض غصے ہو گیا. بہرے نے دوسرا سوال کیا کہ کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو. اب مریض نے غصے سے کہا کہ اسرائیل سے. مریض نے سنا تو اندازے سے کہا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج جاری رکھنا. مریض یہ سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا. تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ کون سی دوائی استعمال کر رہے ہو. مریض نے چل کر کہا زہر کھا رہا ہوں. بہرا بولا اچھی دوا ہے، ناغہ نہ کرنا، اللہ نے چاہا بہت جلد شفا ہوگی. مریض یہ سن کر صبر نہ کر پایا اور کہا دفع ہو جاؤ اور آئندہ میرے گھر نہ آنا. مریض نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. وہ اٹھ کر چلا گیا. No, 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 no. سیلفی لینے کے طریقے. اگر دانت شو کرنے ہیں تو لفظ کراچی کو لمبا کر کے بولیں. کیسے؟ کراچی. چونچ والی سیلفی کے لیے لاہور کو لمبا کر کے بولیں لاہور. شرمانے والی سیلفی کے لیے لفظ پنڈی کو ایسے بولیں پنڈی. اگر خوبصورت سیلفی بنانا چاہتے ہو تو مسکرا کر پشاور کس طرح بولیں پشاور. اب سچ سچ بتاؤ کس کس نے اندر ہی اندر یہ پریکٹیکل کیا ہے؟ No, 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 no. مستقبل کی شادیاں ایسے ہوں گی. نکاح خواہاں کیا آپ کو اپنا فیس بک کا سٹیٹس سنگل سے میرٹ کرنا قبول ہے؟ لڑکا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور لڑکی قبول ہے قبول ہے قبول ہے. موٹی بیویاں. موٹی بیویاں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، خوش مزاج بھی ہوتی ہیں، خدمت گزار بھی ہوتی ہیں، دل نشیں بھی ہوتی ہیں، کھانا بنانے میں ماہر بھی ہوتی ہیں، الغرض ہر کام میں پرفیکٹ ہوتی ہیں. لیکن پتلی بیویاں جھگڑالو، سڑیل، اناڑی، بد مزاج طرح کی ہوتی ہیں، الغرض ہر کام میں نکمی. اس لیے شادی موٹی لڑکیوں سے کریں. ایک صاحب دفتر پہنچے تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور منہ پر 12 بج رہے تھے. صاف لگ رہا تھا کہ کہیں سے پٹ کر آ رہے ہیں. دوستوں نے وجہ پوچھی تو مسکرا کر بولے اصل وجہ بس اتنی ہے کہ ہماری نوجوان ملازمہ کو گدگدی بہت ہوتی ہے. دوستوں نے پوچھا لیکن تمہاری حالت کا اس سے کیا تعلق؟ ان صاحب نے منہ بناتے ہوئے کہا بس یار میری بیوی نے ملازمہ کے ہنسنے کی آواز سن لی تھی. No, 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 no. ڈاکٹر مریض سے اگر تم میری دوائی سے ٹھیک ہو گئے تو تم مجھے کیا تحفہ دو گے؟ مریض جناب میں تو قبریں کھودتا ہوں، آپ کی فری میں کھود دوں گا. استاد نے پوچھا اگر تمہارے دوست کو 200 کی ضرورت ہو اور تمہارے پاس 500 کا نوٹ ہو اور تم وہی نوٹ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تو کتنے پیسے واپس کرے گا؟ شاگرد کچھ بھی نہیں. استاد تم حساب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. شاگرد سر آپ ان بغیرتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. No, no,